وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب الى آخر الحدیث۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ دعا فرمائی۔ دعا یہ فرمائی، اسلام چونکہ شروع میں کمزور تھا، کافروں کا زور تھا اور مسلمان کمزور تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ شریف میں مسجد حرام میں مسلمانوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، وہاں قبضہ تھا کافروں کا، کفار قریش کا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ اور قوت اور عزت عطا فرما، دو بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے کر، بے ابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، ایک ابو جہل بن ہشام یا ابو جہل کو ہدایت عطا فرمائے، وہ مسلمان ہو جائے اور اسلام کو قوت مل جائے، یا عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما دیں، وہ مسلمان ہو جائیں اور اسلام کو قوت اور عزت مل جائے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میری چاہت پوچھنا چاہتے ہیں یا میری مرضی چاہتے ہیں تو میرا دل یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور نے یہ شام کو دعا کی تھی، پھر آپ نے وہ واقعہ مشہور سنا ہوا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب حضور کے دربار میں تشریف لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب نماز کا ٹائم ہوا تو مسلمان اندر ہی چھپ کر نماز پڑھنے لگے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے کا پھر کیا فائدہ ہوا کہ اسلام لانے کے بعد بھی مسلمان چھپ کر نماز پڑھیں۔ فرمایا ثم صلی فی المسجد، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ نماز کا ٹائم ہو تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا کافروں کو اعلان کر کے مخاطب کر کے فرمایا جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو یا بچے اپنے یتیم کرانے ہو وہ آ جائے، عمر کا مقابلہ کرے۔ ہم آج کے بعد برسر عام سب کے سامنے خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھیں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو جذبہ عطا فرمایا تھا اور ہمت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اور سارے صحابہ کرام ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، وہ سارے کے سارے مرید رسول ہیں۔ واحد حضرت عمر بن خطاب ہیں جو مراد رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ سے خود اللہ کے نبی نے مانگے۔ اللہ تعالیٰ